مکہ میں ایک دفعہ ایک امیر صحابی نے ایک غریب کمار صحابی سے پوچھا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ غریب صحابی نے جواب دیا، اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ امیر صحابی کو اس پر بہت غصہ آیا اور اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ غریب صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر صحابی کی بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے محبت ہو اس کی رضا جوئی اور اطاعت عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا پسند کو ملحوظ رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بے حد گھبراتے تھے۔ مثلا سیدنا سعد سیاہ فام تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کے جانصاروں میں شمار ہونے لگے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانصاری سے خوش ہو کر فرمایا، سعد شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ جیسے کالے کو لوٹ اور بدصورت کو لڑکی دینا کون پسند کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ قبیلہ ثقیف کے سردار سے کہو کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پیغام پہنچا دیا۔ سردار ان کی صورت دیکھ کر بہت برہم ہوا کہ اپنی حسین و جمیل بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو پردے کی اوٹ سے آواز آئی، جانے والے ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئے۔ پھر آواز آئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے ساتھ نکاح کرنے کو بھیجا ہے؟ اگر یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو بصر و چشم قبول ہے۔ اس کے بعد اس سعادت مند بیٹی نے باپ کو سمجھایا کہ آپ نے بہت برا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ناک منہ چڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ اسلام تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کا نام ہے۔ بہتر ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگیں۔ بیٹی کی باتوں کا باپ کے دل پر گہرا اثر ہوا اور بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ چنانچہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت خواہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور بالآخر سعد کی شادی عرب کے اسی معزز سردار کی بیٹی سے ہو گئی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا، تم اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو۔ صحابہ اکرام کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خواہش کو پورا کریں۔ وہ انصاری باغ ہو گئے، لیکن سید الانبیاء نے فرمایا، میں اپنے لیے نہیں بلکہ جلبیب کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ عموماً ان کی بے جا ظرافت کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ ان کا نام سن کر سوچ بچار میں پڑ گئے۔ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا لڑکی کی والدہ سے مشورہ کر لوں۔ ماں نے جلبیب کا نام سنتے ہی انکار کر دیا، لیکن لڑکی خود بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار مناسب نہیں۔ میرے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ مجھے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی میں خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت مومن کا گراں بہا سرمایہ ہے اور کسی مومن کا دل اس سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی محبت اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی ذات و صفات کے صحیح تصور کا واحد ذریعہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بڑے خوش قسمت تھے کہ یہ سرمایہ سب سے زیادہ ان کے حصے میں آیا۔ ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن صورت بھی تھا جس کے ایک ایک نقش اور خد و خال میں جمال سیرت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، انداز گفتگو، صدق و امانت، اپنے بیگانے سے بے پناہ ہمدردی، شدائد و مصائب میں بے پناہ تحمل، غرض کمال انسانیت کا ایک خوبصورت پیکر تھا جو اپنی ہر ادا کی دلکشی کے ساتھ شب و روز دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے رہا تھا، اور لوگ بن بلائے اس حسن کی کرشمہ سازیوں کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ غرض محبت اور پیار کے بہترین نمونے ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں ملتے ہیں، جن کے دل اس سے ہمہ وقت لبریز رہتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیتے تھے، بلکہ اس میں راحت محسوس کرتے تھے، اور اموال و املاک تو درکنار اپنی جان سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ تم میں کوئی کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تمام زندگی شاہد ہے
کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں تو اور تیرا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو کہتے ہیں چلیے جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے اور پیچھے لڑیں گے، واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ حق و باطل کے مار کے اول غزوہ بدر پر روانہ ہونے سے پہلے ایک دراز قد اور تن و من شخص جس کے سر پر گھنے بال اور چہرے پر نہایت موزوں داڑھی ان کی وضاحت کو دوبالا کر رہی تھی، بڑے جوش اور وارفتگی کے عالم میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہہ رہے تھے اور فرط مسرت سے حضور کا روئے انور چمک رہا تھا۔ ان جملوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مسرور نہیں کیا تھا بلکہ اس موقع پر موجود شمع رسالت کے سبھی پروانوں کے خون کو گرما دیا تھا۔ جوش شجاعت سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور بازوؤں کی مسلیاں بھڑکنے لگی تھی، اور پھر جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاب کے لیے دعائے خیر فرمائی تو ہر ایک کو رشک آنے لگا کہ کاش یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہوتے۔ سینہ تاریخ پر نقوش جاویدہ بن کر ست ہو جانے والے یہ لافانی الفاظ کہنے کی سعادت دین حق جس سرفروشی کو نصیب ہوئی وہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جذبہ فدویت کے اس بے مثال مظاہرے نے انہیں تمام صحابہ اکرام کی نظروں میں بڑا محبوب و محترم بنا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم سنی کے باعث غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، فرمایا کرتے تھے کاش میں بدر میں شریک ہونے کے قابل ہوتا اور یہ الفاظ میری زبان سے نکلتے۔ حضرت مقداد بن اسود کا اصل نام مقداد بن عمر بہروی تھا۔ بہروی انہیں اس لیے کہا گیا کہ ان کے آباء و اجداد کا وطن بحرہ تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ان کے قبیلے کے ایک شخص نے کسی ہمسایہ قبیلے کا ایک آدمی قتل کر ڈالا تھا، چنانچہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمر بن سالبہ قصاص کے خوف سے اپنے مرزبوم یعنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر کندہ چلے گئے جو یمن کے اضلاع میں سے ایک شہر تھا۔ یہاں کندی خاندان کی ایک حکومت تھی۔ عمر بن سالبہ نے بنو کندہ سے حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے اور ایک کندہ خاتون سے شادی کر لی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاتون کے بدن سے کندہ میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے اور اس نسبت سے انہیں کندہ اور بزرمی کہا جاتا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنفوان شباب تھا کہ بنو کندہ کے ایک با اثر آدمی ابی شمر بن ہجر الکندہ سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شہروز جوان تھے، انہوں نے اپنی تلوار کے وار سے ابی شمر کو گھائل کر دیا اور خود اپنے خاندان سمیت بھاگ کر مکہ چلے گئے، جہاں اسود بن عبد یاغوث کرشی زہری سے حلیفانہ تعلقات قائم کر کے اس کی پناہ حاصل کر لی۔ جلد ہی وہ اپنے شہروزی شجاعت اور پسندیدہ اطوار کی بدولت اسود بن عبد یاغوث کے منظور نظر بن گئے اور اس نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اس لیے وہ مقداد بن اسود مشہور ہو گئے۔ پھر جب سورۃ احزاب کی آیت نمبر 5 میں منہ بولے بیٹوں کو ان کی اصل باپوں کے ناموں سے پکارنے کا حکم نازل ہوا تو ان کو مقداد بن عمر کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مکہ میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کو تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ اسلام کا گلگلہ بلند ہوا۔ نوجوان مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن ظاہری کے ساتھ فطرت سعید بھی عطا کی تھی۔ جو ہی دعوت توحید کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس پر لبیک کہا اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر اپنا ہاتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بظاہر دعوت توحید کی کامیابی محال نظر آتی تھی اور فرزندان توحید کی ایک مختصر جماعت مشرکین کے ہولناک مظالم اور جفاکاریوں کا شکار بنی ہوئی تھی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب الدیار تھے لیکن سینے میں فولاد کا دل رکھتے تھے۔ آزمائش کی بھٹی میں مردانہ وار کود پڑے اور استقامت و ایثار کے ایسے چراغ روشن کیے جو عبدالآباد تک فروز رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ان 7 مسلمانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے ساقی کوثر کے دست اقدس سے بادہ توحید پیا، لیکن متعدد دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پرستارانہ حق کا حلقہ اس سے زیادہ وسیع ہو چکا تھا۔ ہجر صورت ان کے قدیم الاسلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ قبول اسلام کے بعد دوسرے سابقین اسلام کی طرح وہ بھی مشرکین کی پنجہ ظلم و جفا کے اسیر ہو گئے۔ جب کفار کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر حبشہ کو ہجرت
ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں ایک عرصہ تک غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد مکہ واپس آئے۔ اس وقت مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت مل چکی تھی اور وہ مسلسل ترک وطن کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک ساتھی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے میں کچھ ایسی رکاوٹیں حائل ہو گئیں کہ وہ عرصہ تک مدینہ کا عزم نہ کر سکے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ شوال 1 ہجری میں 200 آدمیوں پر مشتمل مشرکین مکہ کا ایک متجسس فوجی جد تھا، اکرمہ بن ابی جہل یا باروایت دیگر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی ہیلے سے اس جد میں شامل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 60 مجاہدین کی ایک جماعت مشرکین سے نمبرڈ آسماں ہونے کے لیے بھیجی۔ مشرکین مسلمانوں سے لڑے بھیڑے بغیر گشت لگا کر واپس چلے گئے، البتہ حضرت مقداد اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ موقع پا کر مسلمانوں سے جا ملے اور انہی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہجرت کے ابتدائی ایام حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی اسرت سے گزارے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے 2 اور مہاجروں کی کفالت کا بار خود اٹھا لیا۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی منقول ہے، ایک دفعہ مجھ پر اور میرے 2 ساتھیوں پر بڑا سخت وقت آیا، ہم سخت اسرت میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے تھے۔ جب مسلسل فاقوں تک نوبت پہنچی تو ہم نے صحابہ سے درخواست کی کہ وہ ہمارے کفیل بن جائیں، لیکن کسی نے ہماری مستقل کفالت کی حامی نہ بھری کیونکہ اس وقت سب اپنے اپنے حال میں مبتلا تھے۔ بالآخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تینوں کو اپنے گھر لے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 3 یا 4 بکریاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا دودھ پیا کرو، چنانچہ ہم ان بکریوں کا دودھ دوہ کر پیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ چھوڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے، پہلے ہمیں آہستگی سے سلام کرتے، اس طرح کہ جو سوتا ہو وہ جاگ نہ پڑے اور جو جاگتا ہو وہ سن لے۔ پھر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر پھر تشریف لاتے اور اپنے حصے کا دودھ نوش فرماتے۔ ایک دن میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضور اپنا بہت سا وقت انصار کے ہاں گزارتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں اشیاء خورد و نوش ہدیہ پیش کرتے ہوں گے، آپ ان کو تناول فرماتے ہوں گے اور آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی۔ چنانچہ یہی تصور کر کے میں سارا دودھ پی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی باقی نہ رکھا، لیکن دودھ پینے کے بعد خیال آیا کہ ممکن ہے حضور بھوکے ہوں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں تو مجھے بد دعا دیں گے، اس طرح میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سخت بے چین ہو گیا، کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معمول کے مطابق نرم آواز میں سلام کیا، پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد دودھ کا برتن دیکھا تو وہ خالی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، میں سمجھا کہ بس آپ میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بد دعا کے بجائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، الہی جس نے مجھے کھلایا اسے کھلا اور جس نے مجھے سیراب کیا اسے سیراب کر۔ اب میں چادر لپیٹ کر اس ارادے سے اٹھا کہ ان بکریوں میں سے جو سب سے زیادہ فربا ہو اس کو ذبح کروں اور اس کا گوشت بھون کر حضور کی خدمت میں پیش کروں، لیکن تینوں بکریوں کو ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب میں نے ایک برتن کو ہاتھ میں لیا اور اللہ کا نام لے کر اس میں دودھ دوہنا شروع کیا۔ جب وہ بھر گیا اور اس پر جھاگ نظر آنے لگی تو میں نے یہ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنا حصہ پی چکے؟ میں نے عرض کیا، آپ پی لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ پی کر باقی کا مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پی لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ پیا، لیکن برتن میں کچھ دودھ پھر بھی موجود رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے عنایت فرمایا، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ خوب سیر ہو چکے ہیں اور یہ آپ کی دعا کی برکت ہے کہ دودھ ختم نہیں ہوا اور آپ نے اپنی دعا کی برکت میں مجھے بھی شامل کر لیا ہے۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہو گیا اور اس قدر ہنسا کہ زمین پر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مقداد یہ کیا ہے؟ میں نے واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو کیوں نہ جگایا کہ وہ بھی اس دودھ سے سیراب ہوتے۔
رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ لڑائی پر روانہ ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولولہ انگیز تقریریں کی۔ ان کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جاں بازانہ اور مخلصانہ الفاظ کہے جو اوپر درج ہو چکے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑے کے سوار حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے کی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر پہنچ کر حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ایک مشرک نے تانک کر تیر مارا جو ان کے گلے میں پیوست ہو گیا اور انہوں نے لڑائی کا آغاز ہونے سے قبل ہی جنت کی راہ لی۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کفار کے 100 زرہ پوش سواروں کے مقابلے میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کے تنہا شاہ سوار اسلام تھے۔ وہ گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیغ زنی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے، یہاں تک کہ بعد میں 1000 شجاعان عرب کے برابر مانے گئے۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوا تو انہوں نے اپنے شاہ سوار اور نیزہ بازی کے وہ کرتب دکھائے کہ دشمن ہراساں ہو گیا۔ جدھر جھک پڑتے مشرکین کی صفوں میں تہلکہ پڑ جاتا تھا۔ غرض انہوں نے لڑائی سے پہلے جو عہد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا اپنی جاں بازی سے اسے پورا کر دکھایا۔ جنگ بدر کے بعد حضرت مقداد نے عہد احزاب اور تمام دوسرے مشہور غزوات میں بھی نہایت پامردی اور استقلال سے حق کی شجاعت ادا کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عہد رسالت میں جو صحابہ مجرموں کی گردن مارنے پر مامور تھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرد سپاہی تھے اور مزاج میں حد درجے کی سادگی اور بے باکی تھی۔ بعض وجوہ کی بنا پر وہ کافی عرصہ تک شادی نہ کر سکے تھے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھے، مقداد تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے بے ساختہ جواب دیا، اپنی لڑکی بیاہ دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بے باکی پر بڑا غصہ آیا اور انہیں بہت برا بھلا کہا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہیں رشتہ دینے سے انکار کرتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہیں اپنی بنت امہ سے بیاہ دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبا بنت زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد کر دیا۔ اس طرح ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ بارگاہ رسالت سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے محلہ بنی عدیلہ میں زمین عطا ہوئی۔ اس کے بعد انہیں جرف میں جاگیر عطا کی گئی جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آخر میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بڑے ڈیل ڈول کے آدمی تھے، لیکن عمر کے آخری سالوں میں ان کا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑھ گیا تھا۔ غالب استسقاء کا مرض تھا۔ ان کے ایک رومی غلام نے ان پر عمل جراحی کیا، لیکن افاقہ ہونے کی بجائے مرض میں اذیت ناک اضافہ ہو گیا۔ اسی حالت میں انہوں نے 33 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس سے متجاوز ہو چکی تھی۔ لاش کو جرف سے مدینہ لایا گیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ہزاروں مسلمانوں نے بادیدہ پرنم اس جانب سارے رسول کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور